یہ خیر کا مہینہ، برکت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ شروع ہونے والا۔ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسند یہ کہ سخت گرمی کے زمانے میں، شدت کی پیاس میں مجھے روزہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ اب آج کل کے روزے تو بالکل مفت کے ہیں، نہ گرمی ہے نہ کوئی بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، پورے دن آپ روزہ رکھو گے آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا، نہ پانی کا احساس نہ کھانے کا احساس، اور پھر اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ جنت روزہ دار کو حکم ہوگا جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے، اور یہ ریان نام کا جو دروازہ ہے یہ تو خالی روزہ داروں کے لیے ہے، اس دروازے سے جنت میں کوئی اور دوسرا جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے حضرات یہ خیر و برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس ماہ مبارک کی قدر کیجیے، روزے کا احترام کیجیے، اپنے بچوں کو بھی روزے کی عادت دلائیے، قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، تراویحوں میں قرآن پاک سنیے، اگر ممکن ہو تو اپنے بھائیوں کو روزہ افطار کرائیے، اپنے بھائی کو کھانا کھلائیے، ان کی آپ مدد کیجیے، انشاءاللہ اس مہینے میں اجر۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کے 700 گنا تک کرتا ہے۔ یعنی آپ اگر 1 روپیہ خدا کی راہ میں خیرات کر دو تو 1 کے بدلے میں 10 تو آپ کا حق ہے ہی، مگر وہ کریم مولا یہ دیکھتا ہے میرا بندہ کتنی محبت سے میری راہ میں یہ قربانی پیش کر رہا ہے، تو وہ 10 سے بڑھا کر کسی کو 100، کسی کو 200، کسی کو 400، کسی کو 500، 700 گنا زیادہ اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ مگر روزہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں کتنا دوں گا یہ خالی میں جانتا ہوں، اور یہ میرا پانے والا رحمت کا وہ بندہ جانتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوتا ہوں۔ یعنی آپ ذرا سوچیں اور غور کریں، آپ کے زبان سوکھ کے کاٹا ہو گئی ہے، ہلکی رگیں نیلی پڑ گئی ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں بندھی ہوئی ہے، لذیذ قسم کا شربت آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے، مگر آپ خدا کی محبت میں پانی کو ہونٹ سے نیچے نہیں لے جاتے ہیں۔ مرغن غذائیں آپ کے سامنے ہیں، میوے آپ کے سامنے ہیں، پھل فروٹ آپ کے سامنے ہیں، اللہ کی نعمتیں آپ کے سامنے ہیں، مگر آپ اللہ کی نعمتوں کو اپنے حلق سے نہیں اتارتے، اس لیے کہ آپ نے خدا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے جزا کے طور پر آپ کو کتنا عطا فرما دے گا یہ خالی دینے والا جانے گا، ہم پانے والے جانیں گے۔ یہ بڑا خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی قدر کیجئے، اس ماہ مبارک کا احترام کیجئے اور کثرت سے نیک عمل کیجئے، ورنہ ایک دن آئے گا، خدا کی قسم ضرور آئے گا، میدان محشر ہوگا، اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ جرم کرنے والے میرے نیک بندوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے؟ ان کو گھسیٹ کے الگ کر دو۔ مجرم الگ ہوں گے، پاپی الگ ہوں گے، گنہگار الگ ہوں گے، خطا کار الگ ہوں گے، اور نیک بندے الگ ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں ابھی رحمت و بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے رب کی بارگاہ سچے دل سے توبہ کر لو، ماہ رمضان کی قدر کرو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں شعبان کے آخری عشرے میں رمضان سے پہلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت آراستہ کر دی جاتی ہے، سرکش شیاطین اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پورے مہینے رحمت و بخشش کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔